ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے رب العالمین کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء
سید الاولین والآخرین، امام منا فی الدنیا والآخرہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہاتھی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ عزیز بھائیو، انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو بہت زیادہ رشتے جو ہیں وہ اس کے خود بخود بن جاتے ہیں، جیسے والدین کا ہوتا ہے، دادا کا ہوتا ہے، دادی کا ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا ہوتا ہے یا چچا کا ہوتا ہے، بہت زیادہ رشتے اس کے خود بخود بن جاتے ہیں۔ بعض انسان کے رشتے ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس میں انسان کو اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی پسند کے ساتھ ان کا یہ انتخاب کرتا ہے، اور ان میں سے ایک رشتہ جو ہے یہ دوستی کا ہے۔ اس کا انتخاب انسان خود کرتا ہے کہ میں نے دوست کس طرح کا بنانا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو ایک چیز دوستی ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں جو اس وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے اللہ کے دین سے دور چلے جاتے ہیں۔ انسان اپنے دوستوں کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ وہ حرام کی طرف چلا جائے، اس میں کود پڑے۔ اپنے دوستوں کی وجہ سے عین ممکن ہے وہ اپنا سارے کا سارا وقت ہی ضائع کر دے۔ اپنے دوستوں کی وجہ سے عین ممکن ہے، بلکہ ہوتا بھی ایسے ہے کہ اپنے والدین کا جو ہے وہ نافرمان، اکثر اوقات ایسے نوجوان جو دوستوں کی وجہ سے اپنے والدین کی نافرمانی پہ اتر آتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ سورہ الفرقان کی 27 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ۔ یہ اللہ کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مستقبل کے بارے میں خبر دی ہے کہ آپ اس کے لیے تیاری کریں۔ ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ مستقبل کے اندر جب قیامت کا دن قائم ہونا ہے، جنت جہنم کا حساب ہونا ہے، تو کچھ لوگوں کا جہنم کے اندر جانے کا ایک جو بنیادی سبب بنے گا وہ ان کی دوستی ہوگی۔ آج دیکھیں کہ ہماری دوستی کس طرح کی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، جس دن ظالم اپنے دانتوں کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول علیہ السلام کے راستے کو اپنایا ہوا۔ یا ویلتا، ہائے میری کمبختی، یا لیتنی، کاش لم اتخذ فلان خلیلا، میں فلان کو اپنا دوست نہ بنا۔ لقد اضلنی بعد اذ جاءنی، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، البتہ تحقیق اس نے مجھے ذکر سے، قرآن سے، اس کے رستے سے گمراہ کر دیا، اس کے بعد کہ اللہ نے وہ مجھے نعمت عطا کی ہوئی تھی۔ بات یہ سمجھنے والی ہے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ قرآن میرے پاس آ گیا تھا، تو قرآن کے ہونے کے باوجود جو ہے وہ میرے دوست نے مجھے اس رستے سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان کا کام یہی ہے کہ انسان کو ذلیل کرے، رسوا کرے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ، اور اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ اے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ جو میری قوم ہے انہوں نے تو قرآن کو بھی چھوڑ دیا۔ تو اس سے پچھلی آیات میں سب سے جو بنیادی چیز کا تذکرہ کیا وہ کیا کیا ہے؟ یا ویلتا لیتنی، 2 مرتبہ کہے ہائے میری کم بختی، کاش، افسوس، آرزو ہے، اتنا افسوس ہے، اتنا دکھ ہے، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا۔ تو عزیز بھائیو یاد رکھیے گا، الرجل علی دین خلیلہ، نبی اسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہے یہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اپنا دوست کس کو بنا رہا ہے۔
آج تو یہ ہے نا کہ تعلق بڑھنے چاہیے، فلاں سے بھی تعلق ہے، فلاں سے بھی تعلق ہے، فلاں سے بھی تعلق. کس لیے؟ یہ کسی نہ کسی وقت کام آ جائے گی. کسی کا حق کھایا ہوگا تو کام آ جائے گی، کسی کو مارا ہوگا تو کام آ جائے گی. الرجل علی دین خلیلہ، انسان اس کا اگر کردار چیک کرنا ہے، اگر دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے، یہ اللہ کی طرف کتنا راغب ہونے والا ہے، تو اس کے جو دوست احباب ہیں ان سے پتہ چلے گا. تو میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ نوجوان جو نشہ کرتے ہیں، ان میں سے 80% وہ نوجوان ہیں جو اپنے دوستوں کے کہنے پہ کرتے ہیں، جو اپنے دوستوں کی وجہ سے کرتے ہیں. یہ بری مجلس کی وجہ سے کرتے ہیں، بری محفل کی وجہ سے کرتے ہیں، کہ جن کے ساتھ ہم تعلق لگاتے ہیں، لو لگاتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، کیا ہمیں وہ اس رستے پر لے کر جا رہے ہیں؟ کبھی غور و فکر تو کریں کہ میرا تعلق جس کے ساتھ بن رہا ہے، کیا میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ میرے لیے دعا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جس کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق لگایا، شاید اس نے اپنے لیے نہ کی ہو، اپنے ماں باپ کے لیے نہ کی ہو، وہ ہمارے لیے دعا کیسے کرے گا؟ جو اپنی ذات کا خیر خواہ نہیں ہے، جو اپنے رب کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ ہمارا خیر خواہ کیسے بن سکتے ہیں؟ ہماری جتنی دوستیاں ہیں، جتنے تعلق ہیں، ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہی نہیں. نبی اسلام نے دوستی کا ایک کلیہ بتایا، فارمولہ بتایا، کہا کہ آپ نے جس سے دوستی کرنی ہے فَلْيَنْظُرْ، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے تو صحیح اپنا دوست کس کو بنا رہے ہیں. اگر انسان کی مجلس اچھی نہیں ہے، اگر انسان کے دوست اچھے نہیں ہیں، اس کی اٹھک بیٹھک اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیے گا، وہ انسان رستے سے بھٹک جاتا ہے. اس کائنات کے اندر اگر سب سے مبارک مجلس اور محفل تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ. اتنی بڑی خیر والی مجلس اور کوئی نہیں ہو سکتی. نبی علیہ السلام کے ایک ایک صحابی اتنے اعلیٰ قسم کے اوصاف کے مالک تھے. آپ علیہ السلام کسی صحابی کو امین الامت کہہ رہے ہیں، کسی کو صدیق کہہ رہے ہیں، کسی صحابی کو کوئی لقب مل رہا ہے، اور کسی کے بارے میں فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو عمر کو ملتی. آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کی مجلس میں آنے والے، اگر ان کی اٹھک بیٹھک جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، چیز ہے، وہ ان لوگوں کی مجلس میں بھی آتے ہیں. صحابہ کرام کی مجلس کو اختیار کرنے والے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، اگر ان کی مجلس اچھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی رد کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ابو طالب نے کتنی خدمت کی ہے. نبی علیہ السلام کو پتہ چلا ہے، آپ اپنے گھر سے روتے ہوئے نکلے، جا کر وہاں پر اپنے چچا کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، آپ کلمہ پڑھ لیں. اور چچا کے جو دوسرے دوست ہیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، وہ پاس بیٹھے ہوئے. انہوں نے خوف دلایا کہ دیکھنا، موت کے ڈر سے جو ہے نا وہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کلمہ نہ پڑھ لینا. تو ابو طالب نے پھر کیا کہا تھا کہ میں اپنے باپ، اللہ کے نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، آپ اپنے چہرے مبارک کو قریب کریں، اور کہا کہ چچا میرے کان کے اندر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں اللہ سے جھگڑا کروں گا، میں سفارش کروں گا، آپ میرے کان کے اندر لا الہ الا اللہ کہہ دیں. بتائیں یہ لا الہ الا اللہ کس وجہ سے نہیں کہا گیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ابو طالب کے پاس ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ جو بری مجلس کے دوست تھے، یہ نہ ہوتے، عین ممکن تھا کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے. ان برے لوگوں کی مجلس کی وجہ سے ابو طالب سے کلمہ نہیں پڑھا گیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ابو طالب، اپنے چچا کو میں نے دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر ہے، میں ان کو پکڑ کر کھینچ کر لاتا ہوں، جب کنارے پر لے کر آتا ہوں میرے ہاتھ سے پھر چھوٹ جاتے ہیں، وہ جہنم کے گڑھے میں گر جاتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو بری مجلس ہوتی ہے، جو بری محفل ہوتی ہے، انسان کے سارے اعمال کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. اس سے بڑی اور مثال کیا ہو سکتی ہے؟ آج ہمارے جتنے دوست ہیں، انسان اپنے دوست کے نظریات کو اپناتا ہے، اس کی سوچ کو اپناتا ہے، اس کی فکر کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے.
آج دیکھیں کتنے ہمارے ایسے دوست ہیں جن جیسا ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے. جن جیسا ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف جاتے ہیں. ان کا گزر عراق سے ہوتا ہے. عراق کی جامع مسجد کے اندر ایک مشہور تابعی ہے، وہ عصر کی نماز کے بعد آتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم یسرنی جلیسا صالحا، کہ اے اللہ مجھے نیک صالح دوست عطا فرما، کہ اللہ مجھے نیک صالح دوست عطا فرما. اس کی برکت اتنی ہے، اتنی برکت ہے. یہ جو صالح دوست ہے، یہ جو اچھا جو دوست ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال بیان کی ہے، فرمایا 3 چیزوں میں سے ایک انسان ضرور حاصل کر لیتا ہے. فرمایا اس کی مثال ایسے ہے، یا خوشبو بیچنے والا ہے، اچھے دوست